حسین کمر پہ ہاتھ کو رکھتے ہیں، دائیں جانب دیکھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں، کہیں سے کوئی آواز آئی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا قاسم اب تمہیں تمہارا چچا نہیں بلا رہا، وقت کا امام بلا رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، فضا میں لاش کے ٹکڑے بلند ہوئے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے چچا تیرا قاسم تقسیم ہو گیا۔ یہ حسن کے یتیم کا ماما، یہ حسن کے یتیم کے امامے کے شبیب جو یہ کے بعد دیگر سلام کریے کربلا کے ان ماؤں کا کہ جنہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے بچوں کی میتیں دیکھی، سلام کریے کربلا کی ماؤں کے ان حوصلوں کو کہ ہاجرہ کا ایک بیٹا صرف پانی کے لیے بے چین تھا، ہاجرہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن کربلا وہ ہے کہ جہاں ماں اپنے بچوں کی قربانی کے لیے پریشان تھی۔ بیٹا قاسم، بیٹا اور محمد، صبح سب سے پہلے ماں کو جان قربان کرنا، یہ ہے کربلا کی مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ قاسم بن حسن، ابی بکر بن حسن، محمد بن علی، اب اولاد علی کے امامے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ کون؟ محمد بن علی کے امامے، عبداللہ بن علی کے امامے، یہ اولاد علی کے امامے ہیں جو آپ کے درمیان آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ محمد بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی کے امامے، اولاد علی ہے۔ کربلا میں اولاد ابو طالب کے خون سب سے زیادہ بہے ہیں۔ اسلام پہ احسان اگر ہے تو خون ابو طالب کا احسان ہے، اسلام پہ اگر احسان ہے تو خون علی ابن ابی طالب کا احسان ہے، ورنہ اسلام تو بہت پہلے مٹ چکا تھا اگر خاک شفا میں ابو طالب کا لہو نہ ملتا۔ میرا سلام ہو کربلا کے ان شہیدوں پر، میرا سلام ہو کربلا کے ان لاشوں پر جو بنا کفن چلتی ہوئی ریتی پہ پڑے رہے۔ امام زمانہ ذات الہیہ میں سلام کرتے، میرا سلام ہو اس رخسار پر کہ جس کے رنگ کربلا سے شام تک مسلسل بدلتے رہے۔ یہ اولاد علی کے امامے تھے جو آپ کے درمیان آ رہے تھے۔ سلام کرتے رہیے اور پرسہ دیتے رہیے کربلا والوں کو، لیکن سوچ کر کے روئیے گا کہ اس میں آپ اکیلے نہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ جب کہیں مجلس ہوتی ہے نا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی ایک ٹوٹی ہوئی تربت سے نکلتی ہے، آپ کے درمیان آتی۔ یہ بات ذہن میں آ گئی، بس میں فاطمہ کے بچوں کے امامے آنے جا رہے ہیں، بس ایک چیز سن لیجئے۔ فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ فاطمہ نے کبھی زندگی میں کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ فاطمہ جب تک نبی کے گھر تھی، نبی کہتے تھے بیٹی کبھی کچھ مانگ لیا کرو، بیٹی فاطمہ کبھی کچھ مانگ لیا کرو۔ فاطمہ نے اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا۔ جب فاطمہ شادی کے بعد علی کے گھر آ گئی، علی کہتے تھے فاطمہ کبھی کچھ مانگ لیا کرو، لیکن فاطمہ نے نہ اپنے بابا سے کچھ مانگا، نہ فاطمہ نے علی سے کچھ مانگا۔ سوچئے جس فاطمہ نے کبھی کچھ کسی سے مانگا نہ ہو، وہ فاطمہ مجلس میں فرش عزا بچتے ہی آپ کے سامنے آتی ہے، رومال کو پھیلا کے کہتی ہے اے میرے لال پہ رونے والوں، اپنے آنسوؤں کو دے دو، میرا حسین بڑا زخمی ہے۔ یہ ہے فاطمہ کے ساتھ کس کے امامے آنے والے ہیں۔ اب کون ہے؟ شاید اب صرف امامہ نہیں آئے، کون؟ اہل حرم کی ڈھارس، کون؟ سکینہ کی آس، کون؟ علی کا شیر دل عباس، جس کے سہارے زینب کربلا آئی تھی۔ ایک مثال دے دوں، اسی کے بعد علم اور امامے آپ کے درمیان آ جائیں گے۔ جس بستی سے آپ آئے ہیں نا، وہاں پہ ہر انسان کی عزت ہوتی ہے۔ جس بستی میں انسان رہتا ہے، اپنے علاقے میں ہر انسان کی عزت ہوتی ہے، لیکن سماج میں کچھ پسترین لوگ بھی ہوتے جن کے سلام کا جواب شرفا نہیں دیتے۔ ذرا تصور کریے، غور کریے، جس مجمع میں آپ کی عزت ہوتی ہو، اسی مجمع میں کوئی آپ کو تماچا مار کے کہے ہمت ہے تو بدلہ لے کے دکھاؤ، ہم تو مر جائیں گے، ہماری جانیں نکل جائیں گی، بتاؤ مصیبت عباس کیا ہے۔ جب ظالموں نے بازوؤں کو قلم کر دیا، عباس کے شانے کٹ گئے، تو ایک مرتبہ عباس زمین کربلا پہ آئے، ظالموں نے لمبے لمبے نیزے لیے، عباس کے قریب آئے، قریب آنے کے بعد عباس کی پسلیوں میں نیزہ مارتے تھے اور کہتے تھے عباس اٹھو، کہاں گئے تمہارے ہاتھ؟ اے عباس، ارے زینب کے بھائی کا امامہ،